الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آیتیں تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھوں، خود یہ بتاتا چلوں کہ سورۃ الکہف کی اپنی غیر معمولی فضیلت ہے۔ بالخصوص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی جو فضیلت مختلف روایتوں میں بیان کی گئی ہے، ان کے پیش نظر ہمیشہ سے اہل اللہ کا، صحابہ کا یہ اہتمام رہا کہ ایک بار ان 24 گھنٹوں میں جمعرات کی شام جو مغرب ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے تک ایک بار سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں اس کی مختلف فضیلت بیان کی۔ کسی روایت میں ارشاد فرمایا، جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیروں تلے سے آسمان تک ایک نور عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کم سے کم ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتوں کا جو اہتمام کرے گا، جمعہ کے دن ان کی تلاوت کرے گا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی اس اہمیت کو، فضیلت کو بار بار کیوں نمایاں فرمایا؟ اگر آپ معنوی طور پر غور کریں، سورۃ الکہف میں تدبر کریں اور اس میں جو مضامین آئے ہیں، جو ٹاپکس آئے ہیں، ان پر سنجیدگی سے غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سورۃ الکہف ہمارے اور آپ کے سامنے اخروی زندگی اور دنیاوی زندگی کی اہمیت بتلاتی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے 2 سبجیکٹ ہیں، ایک سبجیکٹ کے نمبر صرف 10% ہے اور دوسرے کے 90%، تو اس کی جو محنت کی تان ٹوٹے گی وہ 90% والے سبجیکٹ پہ، اور جو 10% کا ہے اس کو تو وہ کبھی بھی اسٹڈی کر لے گا، پڑھ لے گا، امتحان لکھ دے گا۔ اگر کوئی نادان سا طالب علم ہے اور 10% میں پوری عمر لگا دے اور 90% والے سبجیکٹ کو نظر انداز کر دے، تو میں نے تو مہذب لفظ استعمال کیا، نادان۔ بہت ممکن ہے آپ میں سے بعض لوگ اس کو بیوقوف کہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ اس سے کہیں زیادہ نادانی انسانوں سے ہوتی ہے کہ جو اصل زندگی ہے وہ نظر انداز ہے، اور جو چند سالوں کی زندگی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چند ایام کی زندگی ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں کسی انسان سے پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنی عمر گزاری تم نے؟ تو وہ کہے گا لبثت یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اے اللہ شمار کرنے والوں سے پوچھئے 2-3 دن ٹھہرا میں دنیا میں، زیادہ لمبی زندگی نہیں تھی۔
لیکن یہ حقیقت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور اسی حقیقت کو سورۃ الکہف پوری طرح نمایاں کرتی ہے کہ چند نوجوانوں نے آخرت کی زندگی بچانے کے لیے اپنے ملک سے، اپنی بستی سے ہجرت کر لی، غار میں پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے کہ 309 سال کی نیند ان پر مسلط کی گئی۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، آگے آپ دیکھیں گے۔ لازمی بات ہے اس صورت کے جو معانوں کا سمندر ہے اس کو آپ کے سامنے دریا بکوزہ کر کے پیش نہیں کیا جا سکتا، بہت طویل صورت ہے، بہت اہم مضامین ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ اس کی تلاوت کریں، تدبر کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں۔ کتنے مضامین ہیں۔ حضرت خضر کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پورا واقعہ یہی بتاتا ہے کہ اصل آخرت ہے، دنیا ضمنی ہے۔ اسی میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے رسول آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کر دیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش برسی، پانی گرا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، زمین میں گھل مل گیا پانی، اور زمین میں مٹی میں مل جانے کے بعد ایک پودا نکلا، نبات الارض، درخت بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، درخت کے لیے شجر کا لفظ آتا ہے، نبات سبزہ، نبات آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ہریالی جو بہت عارضی ہوتی ہے، مما یاکل الناس والانعام، ارشاد فرمایا جس کی کبھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جانور چر جاتا ہے، ایسے ہی سبزہ اگایا، کوئی درخت کوئی پودا اگایا، پھر اس کے بعد سے وہ بڑا ہوا، اپنے تنے پر کھڑا ہوا، پھر آندھی چلی جڑ سے اکھڑ گیا، خشک ہو گیا، اور خشک ہونے کے بعد تذروہ الریاح، ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے پتے بکھر جاتے ہیں اور اس کی شاخیں توڑ دی جاتی ہیں، اس کے تنے کو کاٹ دیا جاتا ہے، بسا اوقات اگر تنا زیادہ مفید نہیں ہے تو جلا دیا جاتا ہے، کام کا ہے تو کچھ اس سے فرنیچر بن گیا، قصہ ختم۔ اور سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا ایسا درخت جب کہ وہ اکھڑ جاتا ہے تو پھر لگتا ہی نہیں کہ ان تغن بالامس کہ یہاں کوئی درخت تھا، روم بن جاتا ہے، کمرہ بن جاتا ہے، گھر بن جاتا ہے، روڈ بن جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہاں پہ ایک عظیم الشان تناور قسم کا درخت تھا جس کی شاخیں تھے، جن شاخوں پہ پرندے بیٹھتے تھے، اپنا آشیانہ بناتے تھے، جس کے سائے میں ہم بیٹھ کر سستاتے تھے، جس کے پتے گرتے تھے تو کچھ مویشی پتے کھا لیا کرتے تھے، ایسا درخت یہاں تھا، یہ تصور بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ تو فرمایا اے انسانوں تمہاری زندگی ایسے ہی ہے، ارشاد فرمایا تمہاری زندگی ایسے ہی ہے کہ تم ایک قطرے سے وجود میں آتے ہو، اور پھر جیسے ایک چھوٹا سا پودا نرم ہوتا ہے اور اس کو خطرات سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ پرندوں سے بھی بچایا جاتا ہے، بکری سے بچایا جاتا ہے، مویشی سے بچایا جاتا ہے، ایسے ہی تم بچپن میں چھوٹے سے تھے، نرم و نازک، تمہارے والدین نے تم کو بچایا، پالا پوسا، بڑا کیا، یہاں تک کہ تم اپنے تلے پر کھڑے ہو گئے، کوئی تمہارے سائے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی تمہارے سبز پتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی تمہارے پھل سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کمیونٹی بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، فیملی بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، دوست احباب بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھو دیکھتے دیکھتے ایک وقت آئے گا کہ تم جڑ سے اکھڑ جاؤ گے، اور تمہارے بیڈ روم کا کلر بھی چینج کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا پسندیدہ فرنیچر اپنی محنت سے تم نے کمایا تھا وہ بھی سیکنڈ ہینڈ بازار میں بیچ دیا جائے گا۔ کأن لم تغن بالامس، تمہارے کمرے جو آئے گا 5 سال 4 سال بعد تو پھر ایسا لگے گا کہ اس کمرے میں اس نام کے صاحب تھے ہی نہیں کبھی، سب ختم، تمہاری نشانیاں تک ختم کر دی جائیں گی، اور سب جائز ہے، کسی چیز پر شریعت نے پابندی بھی نہیں لگائی، نہ قانون نے پابندی لگائی، لیکن یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو تم نے سمجھ لیا، اور پھر اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد دوسری حقیقت بھی سمجھ لو۔ ارشاد فرمایا والباقیات، باقی رہنے والی چیزیں کیا ہے؟ یاد رکھو باقی رہنے والی چیزیں ہیں الصالحات، والباقیات الصالحات، نیکیاں تمہاری باقی رہیں گی،
عبادتیں باقی رہیں گی، حسن معاملہ باقی رہے گا، حسن اخلاق باقی رہے گا، عبادتیں باقی رہیں گی، ان کا اجر ملتا چلا جائے گا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اسی سے امیدیں لگا سکتے ہو، لو لگا سکتے ہو کہ ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بھی یہی چیز سب سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو سیف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں عنایت فرمائی، ان نعمتوں میں اہم ترین نعمت ہے ہماری اپنی عمر، ہمارا اپنا وقت، ہمارا اپنا ٹائم، اور یہ وقت اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈھلتی ہوئی عمر عنایت فرمائی، یہ عمر اس کو ہم بچا سکتے ہیں، اس کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میرے اور آپ کے پاس 1 کلو برف ہو اور اس کو میں بچانا چاہتا ہوں تو فریزر میں جیسے رکھ دوں تو وہ محفوظ ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی عمر کو اگر تم محفوظ کرنا چاہتے ہو، سیف کرنا چاہتے ہو، بچانا چاہتے ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، نیکیوں پہ خرچ کرو۔ اور اسلام میں صالحات کا جو کانسیپٹ ہے، خود ابھی وقت نہیں ہے، لنگوسٹیکلی جس کو ہم صالح کہتے ہیں، صلوحہ کہتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ سعودیہ وغیرہ گئے ہوں گے، خلیج میں گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا ویزا وغیرہ پہ، پاسپورٹ پہ لکھا رہتا ہے صالحۃ لمدت سو اینڈ سو۔ تو جو مفہوم ہے کہ ویلڈ رہنا، کاؤنٹیبل رہنا، اس کی افادیت باقی رہنا، اس کی اہمیت باقی رہنا، تو فرمایا اسلام میں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رہا ہو، چاہے وہ خاندان کی پرورش کیوں نہ ہو، چاہے وہ عقل حلال کی کوشش کیوں نہ ہو، وہ ملازمت کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں، اس نیت سے اگر کوئی کوشش کر رہا وہ عبادت ہے، اس کو بقا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحفظ ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو ساری وہ نیکیاں، نمازوں سے لے کے تمہاری زندگی کی ہر اچھی ایکٹیویٹی اور کوشش، یہ سب صالحات ہیں، انہی کو تم بچا بچا کر رکھو، انہی پہ وقت خرچ کرو۔ جب ان پر تم اپنی یہ گزرتی ہوئی عمر لگا دو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اس کا اجر تم کو ملے گا، اس سے لو لگا کر تم بیٹھ سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تمہارے لیے ایک سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو اتنی بڑی نعمت عنایت فرمائی کہ الحمدللہ صحت مندی کے ساتھ وقت ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے، بستر پر انسان پیر نہیں رگڑ رہا ہے، چلتا پھرتا ہے اور کوششیں کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، ارادے ہوتے ہیں اور ارادوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ جب یہ چلتی پھرتی زندگی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تو اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر میں اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتا ہوں، میں اپنے وقت کو اہم نہیں سمجھتا ہوں، میں اپنے اوقات کو منظم نہیں کرتا ہوں، تو دوسرا کوئی نہیں کرے گا۔ میں خود اہمیت نہیں دے رہا ہوں اپنے آپ کو، تو دوسرا مجھے کیوں اہمیت دے گا؟ یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ کہ میں کوئی غرور تکبر کی طرف لے جا رہا ہوں، اپنی اہمیت خود ہم کو سمجھنا چاہیے۔ جس کو علامہ اقبال کہتے تھے کہ تو میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم اپنے اوقات کو تو سمجھے، ہم اپنے ٹائمنگز کو تو سمجھے۔ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ میرے اوقات اتنے فری، مفت اور بیکار ہے کہ ایک معمولی سی تقریب کے لیے میں 6 گھنٹے صرف کر دوں، ایک معمولی سے کام کے لیے میں 10 گھنٹے لگا دوں، کوئی بیکار سی لغو چیز دیکھنے میں میں گھنٹوں لگا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی شان یہ بتائی، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یوزلیس چیزیں جو ہوتی ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مومن کبھی اس میں دامن نہیں الجھاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المؤمنون پڑھ لیجیے آپ، قد افلح المؤمنون، مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے اس میں تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے پہ سہاگا اس کی تشریح کی اور ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حسین مسلمان وہ ہے، اسلام کا حسن اس میں ہے کہ بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو خرچ نہ کرو، جس چیز کا کوئی حاصل نہیں، رزلٹ نہیں، فائدہ نہیں۔ پچھلے لوگوں کے اندر عادتیں تھی، تاش کھیلتے بیٹھے رہتے تھے،
شطرنج کھیلتے بیٹھے رہتے تھے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو موجودہ حالات نے آپ کو ایک ایسا آلہ دے دیا کہ آپ خود ہی میں کھیلتے رہیے۔ اور ابھی آج ایک خبر پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ امریکہ کے کسی شہر کا نام ہے کہ ایک 11 سال کا بچہ گیم ہارا تو جس ساتھی سے گیم ہارا اس کو شوٹ کر دیا۔ سوچئے کس طرح ہماری زندگی کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگا کر ہم کو مشغول کر دیا گیا، کیوں؟ تاکہ ہم کوئی بلند کام نہ کر سکیں۔ یہ امت پیدا کی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے کانوں میں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک نے بار بار ارشاد فرمایا، بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہاری صفت یہ ہے کہ تم دنیا میں نیکیوں کا پرچار کرتے ہو، گناہوں سے روکتے ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا اخرجت، تم کو ہم نے بھیجا ہے، کام پہ لگایا ہے، تم کو ڈیوٹی دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے تمہاری زندگی کا مقصد کہ فنکشنز میں، سیلیبریشنز میں، بیکار کاموں میں اپنے وقت کو برباد کر دو۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کے لیے نفع بخش بنو، سود مند بنو، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنو، ان کے سکون کا ذریعہ بنو۔ تمہارا وقت بھی، تمہارا سرمایہ بھی، دولت بھی جو تم نے کمائی، اور تمہارے وہ ٹیلنٹس بھی جو اللہ تعالیٰ نے تم کو بن مانگے عنایت فرمایا، یہ سب کو تم امانت سمجھو۔ یہ وہ امانت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ نہ جانداروں میں یہ صلاحیت ہے، شیر، چیتا، ہاتھی، نہ درختوں میں، نہ پہاڑوں میں، نہ دریاؤں میں، نہ چشموں میں، کہ وہ اختیار کر سکیں، کسی کے لیے کچھ کام کر سکیں، کسی کے لیے وہ سپورٹر بن سکیں۔ صرف انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ فرمایا ہم نے تم کو امانت دی ہے، اس امانت کو سنبھال کر رکھنا۔ وقت کی امانت دی اللہ تعالیٰ نے، دولت کی امانت دی اللہ تعالیٰ نے، علم کی امانت دی اللہ تعالیٰ نے، ذہانت کی امانت دی اللہ تعالیٰ نے، اختیارات کی امانت دی اللہ تعالیٰ نے۔ ان امانتوں میں جو خیانت کرے گا، قیامت کے دن اس کے پیر ہٹ نہیں سکیں گے میدان حشر میں، پھنسا رہ جائے گا جواب دیتے دیتے۔ لہذا فرمایا دیکھو یہ زندگی بہت عارضی ہے، یہ گزر رہی ہے، تم نہیں روک سکتے۔ ہم کو خود یقین نہیں آتا کہ ہماری پچھلی 50 سال کی زندگی ایسا لگتا ہے جیسے 50 منٹ پہلے گزری۔ میرے کسی بھی ساتھی سے پوچھ لیجیے، وہ یہی کہیں گے۔ آج بھی ہم کو یاد ہے اپنے والدین کے گہوارے میں کھیلنا، دیکھتے دیکھتے ان سے جدا ہو جانا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا۔ لگتا ہے چند لمحوں کی یہ کہانی ہے، چند گھنٹوں کی یہ کہانی ہے، ایسے ہی گزرے گی۔ آج جو جوان ہے وہ کل ضرور ادھیڑ عمر کا ہوگا، اور آج جو ادھیڑ عمر کا ہے کل ضرور پیرانہ سالی سے دوچار ہوگا۔ یہ گزرتی ہوئی عمر کو کوئی روک نہیں سکتا، جمع کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، نیکیوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 صفات کے لوگ ہوں گے جن کو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے کھڑا کرے گا۔ موسٹ وی آئی پی رہیں گے وہ۔ فرمایا ان 7 صفات کے لوگوں میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے جوانی عبادتوں کے ساتھ گزاری ہو۔ اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا جس نے اپنی جوانی صرف لہو و لعب میں نہیں گزاری بلکہ عبادتوں کے ساتھ گزاری۔ اس نے اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھا، اپنے وقت کی قیمت کو صحیح سمجھ کر صحیح جگہ پر لگایا۔ لہذا یہ جو عمر ہے، اس کا جو سرمایہ ہے، گھنٹوں کی شکل میں، منٹوں کی شکل میں، یہ ایسا نہ ہو کہ معمولی مصروفیات میں گزر جائے۔ آج میں اگر کہوں کہ ابھی نماز بعد بنجارہ ہلز میں، جوبلی ہلز میں کہیں ایسا مقام ہے کہ آپ فوراً جائیے، فرسٹ کم فرسٹ سرو، اس بنیاد پر آپ کو ایک اپارٹمنٹ دیا جا رہا ہے، کتنا بڑا، 1000-2000 اسکوائر فٹ کا، تو آپ دیکھیں گے سلام پھرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں مسجد کا اکثر حصہ غائب ہو جائے گا۔ کوئی برائی بھی نہیں ہے، بھاگیں گے، لپکیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے ایک آیت یاد کی تو تم کو جنت میں ایک پلاٹ ملے گا، تم کو ایک فلائٹ ملے گا، ایک منزل ملے گی۔ فرمایا جس کو 100 آیتیں یاد ہے اس کا 100 منزلہ بنگلہ ہوگا، جس کو 1000 آیتیں یاد ہے اس کو 1000 منزل کی بلڈنگ ملے گی۔ اور آپ سوچئے یقین یا تو نہیں ہے، اللہ نہ کرے، یا تو یقین میں کمی ہے، یا پھر یہ کہ ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھ پانے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ میرا وقت کتنا قیمتی ہے۔ اگر یہ وقت جو گھنٹوں ہمارے بیکار کاموں میں لگ جاتے ہیں،
دوست احباب کی دعوتوں میں لگ جاتے ہیں، مختلف سیلیبریشنز میں لگ جاتے ہیں، مختلف تقاریب میں خرچ ہو جاتے ہیں. اس میں اگر کوئی 3 گھنٹہ بیٹھ کر 3 آیتیں یاد کرے تو اس نے جنت میں اپنا 3 منزلہ گھر طے کر لیا ہے، طے کر لیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت صحیح ہے، اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتا ایک بندے مومن. ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے مومن اچانک جنت میں ان کا درجہ بلند ہوگا، ایک انکریمنٹ جیسے مل گیا ہو، پروموشن. وہ پوچھے گا اللہ جو مقام تھا یہ تو اچانک یہ ترقی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہاری نیک اولاد نے ابھی تمہارے لیے دعائے مغفرت کی. ہمارے بڑے ہمارے محتاج ہیں، ہمارے گزرنے والے بزرگ ہمارے محتاج ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ محتاج ہیں، ملے نہ ملے میرا کیا جا رہا. جب میں آج اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا تو کل میری اولاد میرے لیے دعائیں مغفرت کرے گی. جو جس راستے پہ چلتا ہے اسی راستے پہ اس کی اولاد چلتی ہے. لہذا اتنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیتیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. معراج پر تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ پڑھ لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے رسول اپنی امت کو آپ میرا سلام کہیں، آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیں، اور یہ کہہ دیں کہ جنت بہت لق و دق ہے، بہت وسیع لمبی چوڑی، تم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ کہہ دیں کہ جنت بہت لمبی چوڑی ہے لیکن انہا قیعان، وہ ایک صحرا کی طرح ہے، وہ ایک چٹیل زمین ہے. فرما ایک چٹیل بس زمین ہی زمین ہے. اور ارشاد فرما اس زمین میں ایک پودا لگتا ہے جب آپ کی امت کا فرد یہ کہتا ہے سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. ایک پودا لگ جاتا ہے، ایک درخت. اگر کسی نے زندگی میں 1 مرتبہ یہ ذکر کیا ہے تو 1 پودا، اور کسی نے 1,00,000 مرتبہ کہا تو 1,00,000 پودے. آپ اندازہ لگائیے میرا وقت کتنا قیمتی ہے کہ ایک لمحے میں آج کل اشتہارات آتے ہیں نا، آپ پلاٹ بک کر لیجئے اس پہ درختوں کو، اور اس کے ساگوان کے درخت اور یہ درخت وہ درخت، اس کی لگانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، 20 سال بعد آپ کو اتنا فائدہ ہوگا. اب آپ سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے توسط سے خبر دے رہے ہیں کہ 1 مرتبہ تم اللہ کا یہ ذکر کرو گے تو تم کو جنت میں ایک درخت ملے گا. اور جب 1,00,000 مرتبہ 10,00,000 مرتبہ، سوچئے بیکار باتوں میں وقت خرچ ہو رہا ہے. ہم جنت کے درخت کے اپنے آپ کو ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہیں. ہمارا وقت بیکار کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، ہمارا وقت تقاریب میں خرچ ہو رہا ہے. میں اگر میرے وقت کی قیمت سمجھ گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کی نگاہوں میں کتنا بڑا VIP ہوں تو پھر لائن لگی رہے گی، کسی کو میں وقت نہیں دوں گا. یہ نہیں کہتا تقاریب کا بائیکاٹ کیجئے، لازمی بات ہے خونی رشتوں کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، لیکن اپنے وقت کی اہمیت سمجھتے ہوئے. یہ نہیں پوری رات لگائی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے سلسلے میں کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے سلسلے میں یستغفرون بالاسحار کا کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. آج ہم رات کے ابتدائی حصے میں بیدار رہتے ہیں اور وقت سحر ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھنے کا موقع ہم کو نہیں ملتا. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن اسی امت کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑا گروپ ایسا ہے جو فجر کی نماز بھی چھوڑ کر سوتی رہتی ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہمارے اور آپ کے سامنے. انہوں نے اپنے وقت کی قدر و قیمت نہیں جانی. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نماز عشاء پڑھ لو تو بکواس میں بات چیت میں نہ بیٹھو، آرام کرو. ابتدائے لیل، رات کا جو ابتدا کا حصہ ہے شروع کا، اس میں اچھی طرح آرام کر لو، اور صبح سویرے اٹھو، وقت سحر اٹھو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو. اور وہ ایسی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ایسی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ بیشتر مفسرین نے فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے معذرت کرنے لگے، پوری سورہ یوسف کے اختتام پر آپ دیکھیں گے، اور کہا کہ ابا جان بڑی غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیجئے، ہم نے یوسف کا بھی حق مارا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، کچھ دیر بعد میں اپنے رب کو یاد کر کے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. مفسرین کہتے ہیں یہ جو کچھ دیر بعد کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اس سے مراد ہی یہ تھی کہ انشاءاللہ سو کر اٹھوں گا، تہجد کے وقت تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. اتنی اس وقت کی اہمیت ہے. وقت سحر کی اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، صبح سویرے اٹھنے کا
اہتمام کریں تلاوت کا، اہتمام کریں نیکیوں کے کرنے کا، اپنے وقت کی قیمت کو ہم خود جانیں اور اپنے وقت کو غلط موقعوں پر، غلط کاموں میں، لایانی کاموں میں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ان کاموں میں ہرگز خرچ نہ کرے۔ یہ سورۃ الکہف جو ہمارے اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اخیر میں ارشاد فرما کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کو ایمان اور نیک کاموں کے زمرے میں محفوظ کر لو گے، یہ کریڈٹ میں تم اپنی عمر کو جمع کر لو گے، تو پھر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، پھر تمہارے لیے جنت فردوس ہے، لا یبغون عنہا حولا، جس سے نکلنا پسند نہیں کرو گے، ہمیشہ اسی میں رہنا چاہو گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی زندگی میں اور اسی جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہو گے۔ لہذا یہ جو آخرت کی حقیقت ہے، لازوال جو زندگی ہے، دائمی جو زندگی ہے، اس زندگی کے لیے اس زندگی کو پیش خیمہ بنائیں، اس کی تیاری کا ذریعہ بنائیں اور اپنے وقت کی، اپنی عمر کی قدر جانتے ہوئے اپنی عمر کو، اپنی اوقات کو صحیح مصرف میں خرچ کریں۔ انشاءاللہ آپ خود بھی دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو بڑا اطمینان ہوگا، اور آپ خود یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے درمیان بھی آپ کو اہمیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہماری قدردانی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا کی